رہے ہو یہ دیکھو شاہ اسماعیل اور کتاب دیوبندی کی اور دکھا رہے ہیں شاہ اسماعیل. اتنی بڑی بے ایمانی. اسی پر مسئلہ حل کریں, یہی مسئلہ حل کریں. میں ان کو ٹائم دیتا ہوں اپنا, چھوڑتا ہوں میں ساری بحث, میں ٹائم دیتا ہوں اپنا 2 منٹ کے اندر اندر یہ مجھے جواب دیں کہ یہ عبارت عبدالحی کی میں نے ان کی کتاب میں سے چوری پکڑ کر بتلائی جو انہوں نے پیش کی صراط مستقیم, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عبدالحی کی عبارت ہے. اس کا جواب دیں 2 منٹ میں ان کو ٹائم کر آپ کا ایک منٹ. پہلی بات یہ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ جناب یہ عبارت کس کی ہے؟ عبدالحی کی. میں اب انڈیا کا صدر کوئی غلط بات کرے, کیا صدر زرداری کوئی اپوائنٹ ہے وہ اس کی صفائیاں پیش کرے؟ نہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حقانیت مسلک اہل حدیث. وہی عبارت جو عبارت صراط مستقیم کی ہے. ہمیں میں نے پہلے کہا اس میں کوئی نہیں, کس نے لکھی ہے؟ یہ اہل حدیث اس کی. مولانا یہ لے لیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور, یہ اس عبارت کا دفاع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا دفاع کر رہے ہیں. اگر یہ کتاب ان کی نہیں ہے, ایک اس میں نہیں, میں حوالے دے چکا, شاید مولانا صاحب کی توجہ دوسری طرف ہے. درجنوں کتابوں کے میں نے حوالے دیے کہ جب آپ کی نہیں تو آپ صرف اتنا کہتے ہیں بھائی کافر ہے. اب اگر مجھے آپ کہتے ہیں نا کہ حنفی ہے, میں کہتا ہوں کافر ہے. میں کہ اب مقصد یہ ہے, ادھر آپ اس کو اپنا امام بھی کہتے ہیں, ادھر اس کا دفاع بھی کرتے ہیں, پھر اس کی باتوں کا دفاع کرتے ہیں. اور میں کہہ دوں خدا کی قسم, جب یہ سیڑھی جائے گی نا اہل حدیثوں کے پاس, میں کہنا کہ طالب الرحمان صاحب باہر نکل کے دسن پنڈی چو انہاں دے خود اہل حدیث انہاں دا کڑا کا کٹن گے, اس لیے کہ پوری زندگی ان کے علماء نے شاہ اسماعیل دہلوی کا دفاع کیا. آج انہاں اپنے منہ آ کے گستاخ ہے. اب اس کفریہ دیکھیں, سنیں مولانا, سنیں, آپ نے کچھ ٹائم دیے, اب آپ نے دیکھیں میں ان کی بات کا جواب دوں. اب جب اگر ان کا بندہ نہیں تھا تو انہوں نے کیوں کیا؟ دوسری بات یہ رہ گئی, میں نے ان کے اپنے فتاوے کے ساتھ فتاوے سے ثابت کیا کفر کا دفاع کیوں کیا. پھر اپنی گفتگو میں آپ نے کوئی 20 مرتبہ اس کو رحمت اللہ علیہ کہا. میں اب انتظامیہ سے شرائط کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, میں اب اس کو بات بیان چاہتا ہوں. آپ انتظامیہ کے اوپر بار بار جان رہے ہیں. میں ایک بات آپ کی ٹوک رہا ہوں حضرت کے ساتھ سنتائی کہ آپ ممبر آپ نے ٹائم خود ان کو 2 منٹ دیا, انہوں نے اپنے ڈیفینس کے لیے آپ کو آپ کی کتابوں سے حوالہ پیش کر دیا کہ جی یہ آپ کی کتاب ہے, دیکھ لیں. دوسری دکھائی نا, پہلی والی تو نہیں, پہلی والی دکھائی. ایک سیکنڈ ابھی پہلی والی دکھائی, صراط مستقیم. صراط مستقیم دیکھیں جی سارے لوگ, یہ ان کا ٹائم چل رہا ہے, جو سارے لوگ دیکھیں جی صراط مستقیم نہیں ہے. یہ ٹائم ہے, یہ ٹائم ہے, چل رہا ہے نا, ٹائم نہیں چل رہا, نہیں رکا. اس جو ہم نے ہائی لائٹ کیا, مولانا صاحب خاموش. ہماری یہاں پر شرط میں لکھا ہوا ہے اگر فریق مخالف اپنا ٹائم دوسرے کو دے تو اسی کا ٹائم ہوگا. یہ کیا کہ بیچ میں کہیں گے رکا ہوا ہے, رکا ہوا نہیں, ٹائم آپ نے دے دیا. یہ کیا لکھا ہوا ہے جی, یہ کیا لکھا ہوا ہے شاہ اسماعیل دہلوی, ان کے مکتوبوں کی چھپی ہوئی. آپ یہ کتاب دیکھ لیں, یہ انہوں نے حوالہ, یہ آپ کا شاہ اسماعیل. آپ ذرا شاہ صاحب کی بات سنیں, ذرا غور سے شاہ صاحب کی بات سنیں. شاہ صاحب تو نہیں بول رہے, میں تو نہیں بول اب ذرا آپ نے سمجھنا ہے, مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا, کوئی کچھ نہیں تو منظور نہیں ہے نا. اس کتاب میں جو انہوں نے پیش کی ہے, میں نے یہ لکھ کر دیا, ہائی لائٹ کیا کہ یہ کتاب عبدالحی, یہ دیکھ یہ لکھا ہوا ہے عبدالحی, اس کا دوسرا تیسرا حصہ عبدالحی کا ہے. اب جو عبارت انہوں نے پیش کی شاہ اسماعیل کی, پہلا باب ہے شاہ اسماعیل کا, دوسرا تیسرا باب ہے کس کا؟ عبدالحی کا. یہ پہلے باب میں سے نکال کر دے دیں کہ اس میں یہ عبارت ہے. نکالتے نا, میں نے ان کو ٹائم نہیں دیا.
شاید کے اندر لکھا ہوا کہ اگر کوئی آپ دے دے آپ شروع کریں. یہ میرا ٹائم نہیں ہے. نہیں میرا پورا کر کے پھر میں یہ بتلاؤں گا. اس میں سے ایک خاموش جی. اچھا جی میرا 6 منٹ ہے نا. نحمدہ صلی اللہ رسول کریم. انہوں نے جو کتاب پیش کی ہے اس کے ٹائٹل پر کسی پرنٹ کرنے والے نے پرنٹ کیا اس کو شاہ اسماعیل. جو ان کی چوری میں نے پکڑی نا وہ چوری اندر مقدمے میں لکھی ہوئی ہے کہ عبد الحی نے دوسرا اور تیسرا باب لکھا اس پوائنٹ کو آپ کہ عبد الحی نے دوسرا اور تیسرا باب لکھا اور پہلا باب لکھا شاہ اسماعیل نے. اگر یہ اس پہلے باب میں شاہ اسماعیل کی عبارت دکھا دے, پہلے باب میں یہ عبارت جو بیل کی اور اللہ کے نبی کی جو یہ وسوسے والی انہوں نے لکھی ہے, میں ان کو 1,00,000 روپے انعام دیتا ہوں. ماشاءاللہ. اگر یہ عبارت سننے سمجھے اس کو, اگر یہ عبارت اس میں دکھا دیں جو باب لکھا ہے شاہ اسماعیل کا. شاہ اسماعیل بھی متنازع شخصیت. بعض لوگ کھینچتے ہیں کہ یہ دیوبندی, اہل حدیث کھینچتے ہیں اہل حدیث. یہ ہوگی متنازع شخصیت. شرط نمبر 2 کے مطابق یہ ہار گئے کہ انہوں نے معتمد علیہ علماء کے اقوال پیش نہیں کیے اور انتظامیہ نے بھی ان کی یہ توجہ نہیں کی کہ دیکھو تم ایسے آدمی کے حوالے پیش کر رہے ہو کہ جو کہنے والا کہتا ہے, کوئی کہتا ہے اہل حدیث, کوئی کہتا ہے دیوبندی. اور بریلویوں نے کہا کہ یہ تو کتاب علماء دیوبند کی ہے, مسلمہ کتاب ہے علماء دیوبند کی. اشرف سیالوی نے لکھا. اگر یہ پہلے باب میں جو شاہ اسماعیل کا ہے جو متنازع شخصیت ہے, اگر یہ اس باب میں دکھا دیں 1,00,000 روپے انعام, اور اگر یہ ہو دوسرے باب میں یا تیسرے باب میں جو عبد الحی دیوبندی کا ہے تو یہ یہاں پیش ہی نہیں کر سکتے عبارت. یہ عبارت یہاں پیش ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا عالم ہے ہی نہیں دیوبندی. اور دیوبندی کے اس گستاخانہ عقیدے کو ہم نے پہلے بتلا دیا کہ یہ گستاخانہ عقیدہ ہے. ہاں ان کا حق جو بنتا تھا نا کہ ایک اور پیش کی انہوں نے عبارت کہ جی یہ کون سی پیش کی تھی جو انہوں نے پیش کی تھی کہ حدیثوں کی ایک اور کتاب ہے جس میں تصور کا ذکر کیا گیا ہے. لاؤ نکال کر. میں نے تو اسماعیل سلفی اس کی کتاب پیش کی, اس میں انہوں نے کیا لکھا. سید احمد حنفی بریلوی صوفی بزرگ تھے, انہوں نے تصوف پر ایک کتاب لکھوائی جس کا نام صراط مستقیم ہے. یہ کتاب فارسی میں ہے, اس کے 4 باب ہیں, اس کے 2 باب کا ترجمہ عبد الحی نے کیا ہے. اس کے دوسرے باب میں جس کا ترجمہ عبد الحی نے کیا ہے اس میں ایسی عبارت موجود ہے جس میں بریلوی حضرات کو مغالطہ ہوا ہے, وہ عبارت کو سمجھ نہیں سکے. اصل عبارت اس کا مفہوم آگے آئے گا, لیکن مہربانی فرما کر آپ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. سید احمد بریلوی بھی حنفی اور مولانا عبد الحی بھی حنفی. شاہ اسماعیل نہ اس کتاب کے مصنف نہ اس باب کے مترجم, وہ تاج کتب حضرات کی ہوش بندی کہ انہوں نے شہرت کی وجہ سے کتاب پر شاہ اسماعیل کا نام لکھ دیا.